بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنیچر وار ہے 5 سپٹمبر سال 2020، کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری، اور جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے لیسن نمبر 10 انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس، یعنی ہندوستان آزادی کے بعد۔ چونکہ جب 15 اگست 1947 ہندوستان آزاد ہوا تو یہاں پہ بہت کوشش کی گئی انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر، تو اس میں سبھی چاہے ہندو تھے، چاہے مسلمان تھے، پارسی تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جب ان کو لگا پیسہ جمع کرنے کی، فنڈز اکٹھا کرنے کی، اس آزادی کی تحریک کو جو ہے مزید استوار اور مزید فعال بنانے کی، تو انہوں نے کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تو امیجیٹلی اس وقت گورنمنٹ کے پاس بہت سارے چیلنجز تھے، تو لیکن 3 چیلنجز کو امیجیٹلی جو ہے وہ ریکاگنائز کیا گیا، اور کوشش کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان تینوں مسئلوں کو یہاں پہ پہلی بار ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جانا چاہیے۔ تو پہلا ایشو جو تھا وہ ریفیوجیز کا معاملہ تھا۔ آزادی کے بعد بہت سارے لوگ یا تو روزگار کی تلاش میں ہندوستان آئے تھے، آج کل کے بنگلہ دیش سے، آج کل کے پاکستان سے، یا وہ اچھے جابز کی تلاش میں آئے تھے، یا وہ مکان کی تلاش میں آئے تھے، یا وہ دنگا فساد سے بچنے کے لیے آئے تھے۔ تو گورنمنٹ کو لگا کہ اگر یہ ایشو امیجیٹلی پریارٹائز نہ کیا گیا، ریزالو نہ کیا گیا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جنگ کا ایک اکھاڑا بنے گا، اور انٹرنل ایشوز اور پرابلمز جو ہے وہ ان سے کریٹ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس ایشو کو جو ہے پہلی بار ایڈریس کیا گیا۔ تو ان کی تعداد تقریباً 8 ملین کے قریب تھی، یعنی یہ 80 لاکھ جو ہے کہ ان کی تعداد جو تھی ریفیوجیز کی یہ تھی، اور اس کو یہاں پہ بہت بڑا ایشو سمجھ کر پہلی دفعہ جو ہے وہ پریارٹائز کیا گیا ریزالو کرنے کی۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ تھا پرنسلی اسٹیٹس کا، جن کی تعداد 500 تھی، اور ان پرنسلی اسٹیٹس کا کنٹرول جو تھا وہ یا تو نوابز کے پاس تھا، یا تو راجاز یا تو مہاراجاز کے پاس تھا۔ تو یہ اپنے سبجیکٹس پر طرح طرح کے ظلم ستم کرتے تھے، ان سے ٹیکس زیادہ لیتے تھے، اور یہاں پہ ان کو وہ اسٹیٹ سبجیکٹس مانتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھ کر جو ہے ان پہ حکومت چلاتے تھے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے چونکہ کوشش کی ان پرنسلی اسٹیٹس کو ادھیکار رکھا کہ وہ یا تو ہندوستانی ڈومینین کے ساتھ بیٹھے، یا وہ پاکستان کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اس وقت جو پاکستان کے اگل بغل میں تھی، تو انہوں نے پسند کیا پاکستان کے ساتھ رہنے کی۔ جو ہندوستان کے ساتھ تھی تو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور اس طرح سے یہ ٹسل، یہ جو کنفلکٹ تھا، اسے ریزالو کرنے کی جو ہے وہ بہت پہلے کوشش کی گئی، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جموں کشمیر اس کی مثال ہے، یا جونا گڑھ اس کی مثال ہے، یا حیدرآباد اس کی مثال ہے، چونکہ یہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے جڑ گئی، اور انہوں نے پسند کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کو۔ تو اس وقت اگر ہم بات کریں لوگوں کے مرضی کی، منشا کی، تقریباً 345 ملین کے قریب اس وقت ہندوستان کی آبادی تھی 1947 میں۔ تو لوگ اس قسم کی حکومت یا سیاسی سسٹم چاہتے تھے جو لوگوں کی مرضی اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام کریں۔ تو اب ایسے حکمران ہونے چاہیے، ایسے لیڈر ہونے چاہیے جو ان سارے ایشوز کی طرف، چاہے لوگوں کی طرف ہوں، ان کو ریزالو جو ہے وہ کریں۔ تو 1947 میں ہندوستان کی آبادی جو تھی وہ 345 تھی، لیکن یہ صرف ہندوز یا مسلمان کی ہی آبادی نہیں تھی، یعنی لوگ مختلف ریجنز میں رہتے تھے، مختلف مذہبوں کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، مختلف ڈریس پہنتے تھے، اور مختلف ان کی اپنی اپنی کلچرل آئیڈینٹیٹیز تھی۔ تو ان لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان لوگوں کو ملک کے ساتھ جو ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جوڑنا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، چونکہ لوگوں میں تفرق تھا، لوگوں میں اس وقت جو ڈفرینسز تھی، ڈفرینس آف اوپینینز۔ تو جب ان سارے ڈفرینسز کو یہاں ریزالو نہ کیا جاتا، تب ایک ملکی یونٹی، قومی اتحاد پیدا نہ ہوتا، تب آئندہ کسی خاص شعبے کی طرف ملک ترقی کے حوالے سے گامزن نہ ہوتا۔ تو آزادی کے بعد اکثر لوگ ہندوستان میں جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، یہاں پہ رولر اکانومی تھی، تو فارمرز اور لینڈ لارڈز اکثر یہاں جو پیزنٹس تھے، یہاں جو لینڈ لارڈز تھے، جو زمین کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے، زمین جوتتے تھے، اور یہاں پہ باربر، نائی جو تھا، یہاں جو کارپینٹر تھا،
یہ لوگوں سے نقد میں پیسے نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ ان پیزنٹس کو جو ہے سروس دیتے تھے، یعنی ان کا کام کرتے تھے سال بھر، اور جو ہی سال کا آخری وقت آتا تھا تب وہ ایگریکلچر پروڈیوس لیتے تھے، یعنی وہ جنس میں جو ہے ایگریکلچرل گرینز ان سے لیتے تھے۔ تو چونکہ اگر سوکھا پن ہوتا تو تب یہاں پہ ڈراٹ جیسی صورتحال جو ہے وہ بنتی، اور اس طرح سے ایگریکلچر جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، اور اس طرح سے لوگ جو ہے پورٹی کے دہانے پر آ جاتے تھے، اور بہت بری طرح سے اکانومی متاثر ہوتی۔ اب گورنمنٹ کے پاس یہ چیلنج تھا کہ مونسون پہ زیادہ ایگریکلچر ڈپینڈ تھا، اور مونسون کو جو ہے یہ ریت توڑنے کے لیے یہاں پہ اریگیشن کینالز کی ضرورت تھی بنانے کی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح سے اگر ہم شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ اکثر لوگ رہتے تھے، چونکہ وہاں پہ جو تھا پھول اسمیل آتا تھا، گندگی کے ڈھیر لگے تھے، اس کو ڈیکمپوز کرنا یا شہر سے باہر لینا، ٹاؤن سے باہر لینا ڈیکمپوزن کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور ایک اور مسئلہ تھا اس وقت ہیلتھ کیئر کا، چونکہ یہاں پہ ہسپتال کی تعداد کم تھی، وہاں پہ اچھی قسم کے میڈیسنز اویلیبل نہیں تھے، وہاں پہ اچھی قسم کے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھے۔ تو اس وقت آزادی کے دوران یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ لوگوں کو ایک اچھا سا میڈیکل سیٹ اپ میسر ہو، جہاں پہ ڈاکٹرز ہوں، میڈیسن ہو، اور وہاں پہ مشینوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کا علاج معالجہ جو ہے وہ کیا جائے، بیماریوں کا اتا پتہ لگایا جائے، کیونکہ مہلک بیماریوں سے آزادی کے دوران بہت سارے لوگوں کی جان جو تھی وہ چلی گئی تھی۔ اس طرح سے اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں کہ اسے سمجھا جاتا ہے بنیادی ستون کسی بھی ملک کا، چاہے وہ آزاد ملک ہو یا غلام ہو، تو وہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، کالجز نہیں تھے ملک میں، جال نہیں بچھایا گیا تھا اسکولوں کا، اور اس طرح سے جو ہے یہاں پہ جو ہے بڑے بڑے یونیورسٹیز اور بڑے بڑے ادارے موجود نہیں تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت سمجھا گیا۔ اس طرح سے یہاں پہ انڈسٹریز بھی نہیں تھی، بے روزگاری دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں پہ انڈسٹریز کھولنے کی جو تھی گورنمنٹ کا پلان تھا کہ یہاں پہ انڈسٹریز بھی بننی چاہیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، چونکہ بہت سارے مسئلے تھے۔ تو پہلا مسئلہ تھا ریفیوجیز کا مسئلہ، اس کے بعد اس کے بعد پرنسل اسٹیٹس کا مسئلہ تھا، تو اس کے بعد ایز پر دا ایکسپیکٹیشنز آف دی پاپولیشن، تو اس کے بعد یونٹی مینٹین کرنا، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایشوز کی، تو یہاں پہ بے روزگاری کا ایشو تھا، یہاں پہ بڑھتی آبادی کا ایشو تھا، یہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ تھا، تو اس طرح سے یہاں پہ جو تھا ہیلتھ کیئر کا مسئلہ تھا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ تھا، آرٹیفیشل اریگیشن کا مسئلہ تھا، تو یہ سارے جو تھے اس وقت ایشوز تھے، وہ حکومت کو جو وہ چاہتے کہ ان کو پریارٹائز کیا جائے، حل کیا جانا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو پیارے بچوں اتنا ہی پڑھا پایا، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔